الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول حينما نودع الآخرين أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، تعلیمی سال کا اختتام ہونے والا ہے۔ دیکھتے دیکھتے تعلیم کا یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور اب صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ 2 ہفتے سے بھی کم کی مدت ہے کہ آپ سالانہ امتحان کے بعد اپنے وطن کی جانب رخت سفر باندھیں گے، اور پھر یہ مدرسہ اور اسی طرح دوسرے مدارس اپنے طلبہ عزیز سے تقریباً 1.5-2 ماہ کے لیے خالی ہو جائیں گے۔ پھر ماہ شوال آئے گا اور نئے تعلیمی سال کی ابتدا ہوگی، آغاز ہوگا، اور پھر مدارس اسلامیہ میں چہل پہل شروع ہوگی۔ میرا اپنا معمول ہے کہ سال کی ابتدا میں بھی اور سال کے اختتام میں بھی خاص طور سے ایسی گفتگو کی جائے جو ہمارے طلبہ عزیز کے لیے زاد راہ کے طور پر ہو، اور ان کے مقاصد کا اعلان اور مقاصد کی اہمیت کو بیان کیا جائے۔ درمیانے سال میں موقع و مناسبت سے حالات حاضرہ کے لحاظ سے مختلف عناوین آتے رہتے ہیں۔ آپ امت کے خواص ہیں، اسی لیے میری کوشش رہتی ہے کہ آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کی جائیں جو آپ کے فکر کو تقویت دے۔ قصے اور کہانی اور واقعات یہ عوام الناس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جیسے افراد کے لیے جو اہل علم ہیں، طالبان علوم نبوت ہے، آپ کی فکر کو تقویت دینی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے مخاطبین کے لحاظ سے، سامعین کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ سال کا اختتام ہے، 2 جمعہ میں آپ حضرات حاضر رہیں گے، پھر اس کے بعد طلبہ کی انتہائی معمولی تعداد رہ جائے گی۔ ان 2 جمعے کے لیے میں نے سوچا کہ وہ باتیں کی جائیں جو آپ کے لیے مستقبل کے لحاظ سے کہا جائے کہ زاد راہ ہو، اور آپ اسے مضبوطی سے اپنے گریبان میں، اپنے دامن میں، اپنے قلب و جگر میں اسے بیٹھا لیں۔ شاید اس سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی وہ بن جائے۔ باتیں یقیناً بہت ساری ہیں، اور اساتذہ مختلف مناسبتوں سے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرا بھی اپنا ایک معمول ہے کہ جن درجات میں پڑھاتا ہوں میں، اور جب سال کے اختتام میں جو آخری درس ہوتا ہے، کبھی ان طلبہ کو ایک ساتھ جمع کر کے نصیحت کر دیتا ہوں، دعائیں کرا دیتا ہوں، اور کبھی درجات کے لحاظ سے الگ الگ نصیحتیں کر دی جاتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے دور حدیث میں نے شریعہ کے طلبہ کو، ہفتم کے طلبہ کو، اور خود دور حدیث کے طلبہ جن 3 درجات میں پڑھاتا ہوں، ان طلبہ کو میں نے جمع کیا تھا اور کچھ باتیں کہی تھی۔ دوسرے طلبہ بھی اس میں حاضر ہو گئے تھے اور موجود تھے۔ ان باتوں کو میں دہرانا نہیں چاہتا، ورنہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔
میں آپ کو اختصار کے ساتھ 3 باتیں کہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو۔ طول طویل گفتگو ہوگی اور بہت سارے نکات ہوں گے تو آپ کو یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ 3 باتیں آپ کی خدمت میں ہیں، ان 3 باتوں کو اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، پکڑ لیجئے اور اس پر خود بھی عمل کیجئے، اور اس خاکسار کے لیے، اس کہنے والے کے لیے جو آپ سے مخاطب ہے اس کے لیے بھی دعا کیجئے کہ وہ بھی ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے میرے عزیز طلبہ کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں دوسروں تک اللہ کی دعوت پہنچانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو لے کر آئے تھے وہ دین مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے۔ اس وقت تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، یعنی خالص موحد کہا جائے، خالص گنے چنے چند افراد رہے ہوں گے، ورنہ جو بھی شریعت پہلے تھی ان تمام شرائع میں تبدیلیاں ہو گئی تھی، لوگوں نے رد و بدل کر دیا تھا۔ آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اور جس کی ابتدا اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے، اور جس کی ابتدا اور جس کی دعوت کی شروعات ہوتی ہے فاصدع بما تؤمر، اور جس کی دعوت کی شروعات ہوتی ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو۔ اے نبی جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھلم کھلا اعلان کیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، مشرکوں کی فکر مت کیجئے۔ یہ جو دعوت نبی کے ذمے کی گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پھیلایا، یقیناً اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس آخری نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا جس کی شریعت چلے گی اور یہ آخری نبی نہیں ہے، تو آدمی دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آخری نبی آ چکے ہیں اور انہی کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک چلے گی۔ یقیناً نبی کی وفات کے بعد لوگوں کو کون بتائے گا کہ یہی وہ دین ہے، یہی وہ شریعت ہے جس میں اخروی نجات بھی ہے اور دنیاوی فائدے بھی ہیں؟ اب کون بتائے گا لوگوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ انبیاء جو ہیں وہ دراہیم و دنانیر نہیں چھوڑا کرتے ہیں، انبیاء فکر چھوڑتے ہیں، انبیاء دعوت چھوڑتے ہیں، انبیاء مشن چھوڑتے ہیں، انبیاء تبلیغ کے کام کو چھوڑتے ہیں، انبیاء امت کے مفاد کی خاطر، اللہ کے مخلوق کے مفاد کی جو چیزیں ہوں اسے انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں، اور انبیاء وہ چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ تعلیمات چھوڑ کے جاتے ہیں جو تعلیمات لوگوں کو رب سے جوڑنے والی ہو، جن تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان اللہ کو راضی کر لے گا اور اللہ والا بن جائے گا۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے تبلیغ، یہ دین کو پھیلانا، یہ غیروں کو بتانا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کیوں بھیجا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں رو رو کے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ لوگوں کو ہدایت دے دے، لوگوں کو سوجھ بوجھ دے دے،
اب نبی کے جانے کے بعد جب یہ دین قیامت تک رہے گا، جب یہ کتاب قیامت تک رہے گی، جب یہ تعلیم قیامت تک رہے گی، تو آخر کون لوگوں کو بتائے گا کہ آؤ لوگوں آؤ، اللہ کا راستہ یہ ہے، لوگوں آؤ اس بات کو مان لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، لوگوں آؤ اللہ کیا کہتا ہے، کون سے کام ہم کریں گے تو ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ آخر لوگوں کو کون بتائے گا؟ یہ آج تو لوگ اپنی تعلیم میں لاکھوں روپے کروڑوں روپے ایڈمیشن کے لیے خرچ کرتے ہیں، کیا وہ بتائیں گے کیا وہ اللہ کا راستہ یہ؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ کو چن لے، لیکن انہیں تو دھن رہتی ہے کہ ہم نے پیسے دے کر پڑھائے تو ہم پیسے بٹور لیں، پیسے حاصل کر لیں، انہیں دعوت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے، کچھ افراد کھڑے ہو جائیں تو بات چلے گی، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ جو لاکھوں اور کروڑ روپے ڈونیشن دے کر جو حضرات تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں اپنی دولت اور پیسے کمانے کی فکر ہوتی ہے۔ ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ فیس اتنی لیتے ہیں، 2000 4000 فیس ہے، تو کتنے ایسے ناہنجار قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے مولوی صاحب پیسے دے کے پڑھائے، پیسے کمانے کے لیے پڑھائے؟ تو کیا ایسے لوگ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا راستہ دکھائیں گے؟ نہیں، انہیں اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ تو پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا وارث بنایا ہے، اور انبیاء جس مشن کو لے کر آئے تھے ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو دین سمجھانا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مختلف خانوں میں بانٹ لیا ہے۔ یاد رکھیے ہم امت عالمی ہیں، ہم امت عالمی ہیں۔ اللہ ساری کائنات کا ہے۔ اللہ کے رسول جو آئے تھے وہ صرف ایک قبیلے خاندان کے نہیں تھے، وہ سارے انسانوں کے نبی تھے، سارے جنات کے نبی تھے وہ۔ تو جب نبی رحمت للعالمین تھے، جب نبی سارے جہانوں کے لیے تھے، تو یقیناً انبیاء کے جو وارثین ہوں گے وہ بھی سارے جہان کے لیے ہوں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس دعوت کے کام کو ہمیں ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں تو تاجر ہوں، میں تو تجارت میں مشغول لیتا ہوں۔ آپ اپنی تجارت کے ذریعے دین کی دعوت دیجیے، آپ تجارت میں ایمانداری کا ثبوت دیجیے، وفاداری کا ثبوت دیجیے، گاہکوں کو دھوکہ مت دیجیے۔ جیسا آپ سامان پیش کر رہے ہیں سامان کے حقائق کو بتائیے، یہ بھی دعوت ہے اور یہ بھی سامنے والے کو متاثر کرنے والی باتیں۔ سامنے والا کہے گا کہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، آپ اتنی سچائی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے۔ ہندوستان کے بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید، حضرت سید احمد شہید جنہوں نے پوری فوج تیار کی تھی، جن کی لڑائی سکھوں سے ہوئی، غیروں سے ہوئی۔ حضرت سید احمد شہید کی پوری فوج تھی، بالا کوٹ میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید علیہ رحمہ کے لوگ تھے، اتنے دیندار تھے کہ بسا اوقات غیر یہ پوچھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے 2 جلدوں میں سیرت سید احمد شہید، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بسا اوقات غیر پوچھتے تھے حضرت سید احمد شہید علیہ رحمہ کے لوگوں سے کہ ایک بات پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ۔ وہ کہتے کیا پوچھتے ہو؟ کہا کہ ایک بات پوچھتا ہوں ذرا یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری نگاہیں کمزور ہیں؟ کیا تم لوگوں کو صحیح طرح سے دکھائی نہیں پڑتا ہے؟ وہ جواب دیتے کہ بھائی نگاہیں کمزور نہیں، نگاہیں تو بہت اچھی ہیں۔
تو وہ لوگ کہتے مخالفین کہ تم علاقوں میں جاتے ہو، محلوں میں جاتے ہو، بازاروں میں جاتے ہو، تم جہاد کرتے ہو، تمہارے سامنے خوبصورت خوبصورت لڑکیاں آتی ہیں، لیکن تمہاری نگاہیں ان لڑکیوں پر نہیں پڑتی ہے، تمہاری نگاہیں نیچی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں کی بینائی اچھی نہیں ہے۔ حسن کی طرف کون نہیں جھکتا ہے؟ بہترین جو جمال ہو، خوبصورتی ہو، کس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے، لیکن تم لوگ خوبصورتی کو دیکھتے نہیں ہو، کیا تمہاری نگاہیں اچھی نہیں ہے؟ وہ کہتے نہیں، نگاہیں ٹھیک ہے، ہماری شریعت حکم نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی غیر محرم کو دیکھیں۔ تو آپ جس میدان میں بھی ہو، آپ یہ سمجھے کہ ہم داعی ہیں، ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے۔ ایسے میں نے اس سے پہلے طلبہ حدیث سے کہا تھا کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے آپ ایک نشانہ بنا کے رکھیں۔ خیر اس بات کو میں کہوں گا تو پھر بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، میں وہ بات نہیں دہرانا چاہتا ہوں، لیکن اتنی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں میں سے، ارب لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، اور ہم داعی ہیں، ہمیں لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑنا ہے۔ آپ اگر صاحب قلم ہیں تو اپنے قلم کی طاقت سے دین کی دعوت دیجیے، اور قلم کی طاقت اتنی مضبوط طاقت ہوتی دوستو کیا بتاؤں میں۔ ہندوستان آزاد ہوا تھا، عالم عرب میں نعرے لگائے جا رہے تھے قومیت عربیہ۔ یہ قومیت عربیہ کیا ہے وہ بھی ایک لمبی ایک بحث ہے۔ میں نے بہت سال پہلے یہاں کے سیمائی صفحہ میں ایک مضمون لکھا تھا قومیت عربیہ، اگر وہ شمارہ آپ کے ہاتھ لگ جائے تو آپ مضمون پڑھ لیں۔ عالم عرب میں قومیت عربیہ کا نعرہ تھا کہ اسلام نمبر 2 کی چیز ہے، پہلے نمبر کی چیز عرب، ہم عرب ہیں، یہ نمبر 1 کی چیز ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے کہا انما المؤمنون اخوہ، قرآن نے کہا اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ یاد رکھنا عربیت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، عجمیت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کالا کوئی چیز نہیں ہے، گورا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا مرتبہ ہے تو تقوی کی بنیاد پہ گورا سا گورا عجب عرب ہو، لیکن اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا ہے وہ تو کالا سے کالا عجم ہے، وہ اگر متقی ہے وہ گورے سے گورے عرب پر فوقیت لے جائے گا۔ سب آدم کی اولاد ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اس زمانے میں ندوۃ العلماء میں ایک بڑی شخصیت تھی، جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، محمد الحسنی نام کے۔ انہوں نے الباس الاسلامی کے ذریعے عربی مضامین لکھے۔ عالم عرب میں جو قومیت عربیہ کا نعرہ چل رہا تھا، جس نعرے کی وجہ سے ترکی کی خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا، جس نعرے کی وجہ سے جزیرۃ العرب کو کاٹ دیا گیا، جس نعرے کی وجہ سے مصر، شام، اردن ایک ملک تھا، 3 ممالک بنا دیے گئے۔ محمد حسنی علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ یہاں سے مضمون لکھتے تھے، اور اس مضمون کی وجہ سے مصر اور شام میں کھلبلی بچ جاتی تھی۔ مصر کا جو صدر تھا جمال عبد الناصر، اس نے خط لکھا ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو، ایک پرچہ نکلتا ہے الباس الاسلامی، اس میں ایسے مضامین آتے ہیں جن مضامین کی وجہ سے ہمارا جو نعرہ ہے قومیت عربیہ وہ نعرہ ماند پڑ جا رہا ہے، ٹوٹ جا رہا ہے۔ آپ اس پرچے کو بند کرائیے۔ جواہر لال نہرو نے خبر دی مولانا محمد حسنی علیہ الرحمہ کو۔ پھر آخر میں یہ بات ہوئی کہ ہمارے یہاں جمہوریت ہے، جو چاہے لکھ سکتے ہیں، پابندی نہیں لگا سکتے۔ مصر کی حکومت نے الباس الاسلامی کو ملک میں آنے پر پابندی لگا دی کہ الباس الاسلامی مصر میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس زمانے میں جو طلبہ یہاں عالم عرب کے پڑھتے تھے وہ اپنے خطوط میں مولانا کے مضامین کو خط میں لکھ کر وہ اپنے بھائیوں کو اپنے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور یہ موبائل کچھ بھی نہیں تھا۔ آج تو منٹوں کی بات
منٹوں سے پہلے پہنچ جاتی ہے دنیا میں کہا جائے۔ تو آپ جس میدان میں بھی رہیں، آپ کو اللہ نے تحریر کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو تقریر کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو تدریس کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو وعظ و نصیحت کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو تجارت کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو عصری علوم کی صلاحیت دی ہے۔ جس میدان میں بھی آپ رہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم امت جو ہے وہ امت دعوت ہے، دعوت دینے والی امت ہے۔ ایسے اصل میں ہم اور آپ امت اجابت ہے۔ امت اجابت کہتے جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہم امت اجابت ہیں، ہم نے دین کو قبول کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک بھی اللہ کے دین کو پہنچائیں، جس راستے سے بھی ہو سکے، جیسے ہو سکے۔ دوسری بات میرے عزیز طلبہ آپ سے یہ کہنی ہے کہ تعلیم کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تعلیم کا مقصد ہے خود اچھا بننا اور دوسروں کو بھی اچھا بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ ہم تو نمازی ہیں، ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے، کوئی مطلب نہیں۔ ہم تو نمازی ہیں، میری والدہ نماز نہیں پڑھتی، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم تو نمازی ہیں، میرے والد محترم نماز نہیں پڑھتے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوستو یہ تعلیم کا مقصد نہیں، یاد رکھیں۔ آپ کا کام ہے سمجھانا، سامنے والا مانے نہ مانے یہ ان کا کام ہے۔ انما علیک البلاغ، آپ کے دل میں پہنچانا ہے، آگے اللہ کا کام ہے ان کے دل میں بات ڈالنا، نہیں ڈالنا، کیا کرنا۔ تو دوسری نصیحت میری آپ حضرات سے یہ ہے کہ جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے اس تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم رب کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں خود بھی اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دیگر لوگوں کی بھی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں، دوسرے کہیں جائیں، ایسا نہیں۔ دوسرے کہیں جائیں تو دوسرے ہمیں بھی جہنم میں لے جائیں گے کہ یہ مولوی صاحب تو تھے، میرے بھائی تو تھے، انہوں نے کبھی بتایا نہیں کہ نماز فرض پڑھنا چاہیے، تو وہ تو پھنسیں گے، خطرہ ہے کہیں ہم بھی نہ پھنس جائیں۔ لہذا دوسری بات اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھائیے کہ تعلیم کا جو مقصد ہے اپنی اصلاح بھی ہونی ہے، ہمیں بھی اچھا بننا ہے اور ہمیں دوسروں کو بھی اچھا بننے کی دعوت دینی ہے، دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اور تیسری بات میرے عزیز طلبہ یہ کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کے لیے نافع ہونا ہے۔ ہمیں اللہ کی مخلوق کے لیے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے جانور ہو، جو بھی ہو، یہاں تک کہ اللہ کی مخلوق چرند و پرند، حیوانات، نباتات بھی ہیں، ہمیں اس کے لیے نافع ہونا ہے۔ بلا وجہ کسی ہرے بھرے درخت کو اکھاڑ دینا، کاٹ دینا، یہ بھی شریعت کے اندر جو ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ اور غلط بات ہے۔ تو ہمیں اللہ کی مخلوق کے لیے نافع ہونا ہے، صرف مسلمان کے نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے مفید ہو۔ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا یا جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم و کرم نہیں کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم و کرم کرو، آسمان والا تم پر رحم و کرم کرے گا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہے غیر مسلم ہے، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم اگر پیٹ بھر کر کھا کر سو جاتے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، فرمایا کہ لا یؤمن، ایسا آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ پڑوسی مسلمان یا غیر مسلم۔ تو میرے عزیز طلبہ وقت بھی ہو چکا ہے، 3 باتیں جو میں نے کہی ہیں آپ کو، اسے آپ اپنی زندگی کے لیے توشہ سمجھیے۔ پتہ نہیں آئندہ آپ سے ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، موت کا پروانہ کب میرے پاس آ جائے، کب آپ کے پاس آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ ایسا نہ ہو بیان کرتے کرتے روح قبض ہو جائے،
اس لیے کہ 2 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ ارڑیا پروگرام میں گیا تھا، ایک تقریر ہماری ہو چکی تھی، 3 دن کا جلسہ تھا۔ دوسرے دن پھر میرا بیان تھا، بیان کر ہی رہا تھا کہ طبیعت بگڑ گئی ہماری۔ خیر موت نہیں لکھی تھی، موت نہیں آئی۔ اور ادھر تقریباً 16-17 سال سے میں مسجد میں بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ سال رمضان میں جمعے کا خطبہ دے رہا تھا، غشی آ گیا۔ خیر بہت سارے اساتذہ تھے جامعہ کے، کچھ ہمارے باہر کے مقتدی حضرات تھے جو محبت کرتے ہیں، خیر ان سب نے دیکھا ہوگا، پھر نماز کرم میں بیٹھ کے پڑھ لی اور پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، بی پی تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ تو بتانا یہ میرے دوستو آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو اللہ جانتا ہے۔ آپ مضبوطی سے ان 3 باتوں کو تھامے رکھیے۔ پہلی بات، ہمیں لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ دوسری بات، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اور تیسری بات، ہمیں اللہ کی مخلوق کے لیے مفید ہونا ہے۔ مفید ہونے کے مختلف راستے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسے سے مفید ہو جائیے، پیسہ نہیں دیا، اللہ نے علم دیا ہے نا، علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ علم ہی نہیں، کوئی ہنر ہے، اللہ کی مخلوق کو ہنر کے ذریعے فائدہ پہنچائیے۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اچھے مشورے دے کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ فائدہ پہنچانے کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلبہ، ان 3 باتوں کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آئندہ ہفتے میں بھی انشاءاللہ ہوگی۔ اختتامی گفتگو کے طور پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق دے، پھر آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔